پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ خواتین کی جو نمائندگی ہے وہ ہے 22%. 2 ایم این اسمبلی ایک مائنورٹی کی سیٹ پہ تھی اور ایک ریزرو سیٹ پہ تھی نیشنل اسمبلی کی. بھئی ایک بل آپ پاس کروائیں جس میں مائنورٹیز کو جو زبردستی ہندوؤں کو مسلمان کرتے ہیں اس کے اوپر نا، اس ایشو کے اوپر. یو وونٹ بلیو کوئی 2.5 سال تو انہوں نے یہی کام کیا ہے. ان سے ایک بل اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکا. ہمارے گھرانوں کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں ہے سیاست کا خواتین میں آنے کا. میں نہیں چاہتی میری بیٹی جو ہے پالیٹکس میں جائے. سیاست میں ایک سب سے بڑی جو غلط چیز عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے ویمن پالیٹیشینس کے ساتھ، وہ ہے کریکٹر اسیسینیشن. نواز شریف کی گورنمنٹ نے بے نظیر بھٹو شہید کی تصویریں پمفلٹ پھینکے ہیلی کاپٹر کے ذریعے. جو نمائندگی اسمبلیوں میں یا سیاست میں ملنی چاہیے خواتین کو، وہ ان کو وراثت میں مل رہی ہے. جو آج پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ پالیٹکس کو آپ نے خواتین کے لیے چھوت کی بیماری رکھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، بیمار ہو جاؤ گی تم. السلام علیکم ناظرین، لارجر دین لائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، ملک میں کوئی سیاسی گہما گہمی کی صورتحال ہے اور اس میں ہم نے سوچا کہ کسی ایسے موضوع، ایسے سبجیکٹ پہ، ٹاپک پہ بات کریں. سیاست پہ تو سبھی کر رہے ہیں، کنونشنل باتیں، روایتی باتیں ہوتی آ رہی ہیں، لیکن کسی ایسے موضوع پر ہم بات کریں کہ جس میں سیاسی ایلیمنٹ تو ہو لیکن کوئی ایسا فیکٹر ضرور ہو کہ جس پر بات نہ کی گئی ہو آج تک. تو منیبہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم منیبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ موجود ہوں تو اس پوڈ کاسٹ میں ہم کسی ایسے سبجیکٹ پہ بات کریں کہ جس پہ آج تک بات نہ کی گئی ہو. تو آج جو آپ کے ساتھ ہم نے طے کیا ہے، جو آپ نے طے کیا ہے ہمارے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم سیاست میں خواتین کے کردار پہ بات کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی بہت ڈیپ ڈیٹیل بات یا کوئی پروگرام یا پوڈ کاسٹ کوئی ماضی میں کوئی ہوں، بلکہ خواتین سیاستدانوں کو نہ صرف اسمبلی میں بلکہ میڈیا میں بھی ان کو بالکل سائڈ لائن ہی رکھا گیا ہے. ہم بات کرتے ہیں ہسٹری سے تھوڑے سے نہ اٹھا کے. جب مسلم لیگ وجود میں آئے، قائد اعظم نے لیڈ کیا، پھر ان کی بہن مادر ملت فاطمہ جناح کی بات کریں. سب سے پہلے رول ماڈل وہ ہیں جو ہمیں سیاست میں نظر آتی ہیں، فاطمہ جناح کے بعد سے بیچ میں آتی نہیں خواتین الیکشن، یعنی 1 یا 2 سیٹس پہ ان کو ملتی رہی. اتنی نمائندگی نہیں تھی اسمبلیوں میں. پھر اس کے بعد آتا ہے بی بی شہید کا کردار، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ. وہ پاکستان کی پہلی مسلم دنیا کی جو ہے وہ پہلی خاتون بنی وزیر اعظم. تو اگر ہم فاطمہ جناح، رانا لیاقت علی کی بات کریں، بیگم رانا لیاقت علی کی بات کریں، اور پھر بے نظیر بھٹو کی بات کریں، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بھائی اسپیکر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی میں کبھی کبھی خواتین بھی بیٹھ جاتی ہیں. ایز سچ آپ کو کوئی بڑی سیاست دان نظر نہیں آئیں گی جو کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت بڑے سینئر رہنما ہیں. تاج حیدر کا اگر ہم نام لے لیں کہ جی بڑے سینئر رہنما ہیں، یا اور بھی کئی سیاستدان ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں کہ جی یہ سینئر ترین صاحب کے لیے کہتے تھے، اور ایسے بہت سارے سیاستدان ہیں. کیمل علی شاہ صاحب کے لیے کہتے ہیں بہت سینئر سیاستدان. ٹھیک ہے، یہ ہم ویسے جینوئنلی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے عرصے سے سیاست کی ہوئی ہے کہ ان کی سینیورٹی بالکل جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. لیکن خواتین میں جو سینئر سیاستدان آپ کہیں اس وقت دور حاضر میں محترمہ عبدہ حسین صاحبہ ہیں، ان کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور تمینہ دولتانہ صاحبہ ہیں، ان کے لیے کہا جا سکتا ہے. فہمیدہ مرزا صاحبہ گو کے سینئر ہیں اپنی جگہ پہ. آپ نے یہ نام لیا، ہم مریم نواز کا نام بھی لے سکتے ہیں، مریم اورنگزیب کا نام بھی لے سکتے ہیں. اب بات یہی ہے کہ جو نمائندگی اسمبلیوں میں یا سیاست میں ملنی چاہیے خواتین کو، وہ ان کو وراثت میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ لیڈر سامنے نہیں آ رہی خواتین کی جو ایک نارمل بیک گراؤنڈ مڈل کلاس ہے جس کا تعلق ہو. تو اب وراثت کی سیاست کا کیا مطلب ہوا کہ جی آپ کی فیملی کے جو میلز ہیں، ہماری پیٹریارٹیکل سوسائٹی ہے، اسی میں سے کسی ایک فیمیل کو چنا جاتا ہے جو کہ بہو ہوگی، یا تو زیادہ سے زیادہ وہ بھی کسی سیاسی گھرانے سے آئی ہوئی ہوگی یا ان کی بیٹی ہوگی. اب اس کو آپ نے تیار کرنا ہے. جیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں دور حاضر میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کو تیار کر رہے ہیں ایک طریقے سے، ان کو بھی ایک فگر کے طور پہ سامنے لے کر آئیں کہ سیاسی فگر ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے اصل میں پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ خواتین کی جو نمائندگی ہے وہ ہے 22%. میں نے ایک جگہ رپورٹ میں پڑھا، لیکن اوریجنلی اگر آپ فیکٹس اینڈ فگر اٹھا کے دیکھیں تو 20.16% ہے. ٹھیک ہے، اب پوری دنیا میں بھی، اور خالی یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں 33% جو ہیں وہ نمائندگی کرتی ہیں اسمبلیز میں خواتین، اور ہمارے یہاں 20% ہے. اب اس 20% میں کیا ہو رہا ہے؟ اس 20% میں خواتین کے کوٹے کے اوپر آ رہی ہیں
خواتین جو اسمبلیز میں بیٹھتی ہیں ویمن کوٹا ریزرو سیٹس جو ہوتی ہیں, اور ایک اور ریزرو سیٹس ہیں جو مائنورٹی کی ہیں, اس میں بھی خواتین کو دیا جا رہا ہے. تو آپ کو خواتین کہاں مل رہی ہیں؟ ریزرو سیٹ میں جو کہ فیمیل کی ہیں, اور ریزرو سیٹ فار مائنورٹیز میں مل رہی ہیں. ایک بڑی اچھی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت, اور اس کے نعرے لگاتے کہ جمہوریت میں آنا چاہیے, سیاست میں آنا چاہیے. جنرل پرویز مشرف کا دور تھا. جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب الیکشن ہوئے اور سیٹس تھیں تو 6 to 7 خواتین تھیں جیتیں, جبکہ نامینیشن پیپر 100 سمتھنگ نے جمع کروائے تھے. جنرل مشرف نے خطاب میں اسمبلی میں یہ بات بولی کہ خواتین جو ہیں وہ بھرپور ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور بھرپور حصہ لیں لیجسلیشن میں, کیونکہ ہر لا جو پاس ہو رہا ہے وہ میلز کے بنائے ہوئے لاز پاس ہو رہے ہیں. اس کے اندر وہ پرسپیکٹیو نہیں ہے جو خواتین کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے, کیونکہ کل کو اگر لا ہو گیا, یہ بل منظور ہو گیا اور لا بن گیا, تو اس میں خواتین کا پرسپیکٹیو نہیں ہوگا. جب خواتین اس جرم میں شامل ہوگی یا کوئی الیگیشن یا کوئی چیز آتی ہے تو اس میں اس کا پرسپیکٹیو نہیں ہے نا. تو یہ بات ایک جنرل پرویز مشرف نے بڑی اچھی کی تھی خواتین کی سیاست کے کردار کے حساب سے. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ایک دفعہ ہمارے یہاں وزیر اعظم جو ہیں وہ ایک فیمیل رہ چکی ہیں, اور بہت اچھا انہوں نے سسٹم چلایا کر کے دکھایا. نہ صرف ہمارے یہاں بلکہ پہلی خاتون وزیر اعظم تھی مسلم دنیا کی پہلی خاتون, بلکہ ریجن کی بھی, خطے کی بھی میرے خیال ہے ان سے پہلے. پھر نہیں ان کے بعد میں تو بنگلہ دیش کی بھی آتی ہیں, پھر اور بنگلہ دیش میں بھی آئیں. ٹھیک ہے. اس وقت بھارت کی جو میرا خیال ہے صدر ہیں وہ خاتون ہیں, دلت خاتون ہیں. بنگلہ دیش کی بھی آپ دیکھ لیں ابھی 5ویں دفعہ وہ الیکٹ ہو گئی ہیں. تو اب کیا ہے کہ میں نے اس کے لیے نا تھوڑی سی ریسرچ کی. میں نے آج کے ٹاپک اس لیے رکھا ہے کہ میں خود یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ خواتین کا کیا کردار ہے سیاست میں, اور میں نے جو ریسرچ کی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ خواتین بہت پڑھی لکھی خواتین ہیں. ایوریج نکالیں اگر آپ, ہمارے یہاں مردوں سے زیادہ پڑھی لکھی خواتین ہیں. اچھا آ کیوں نہیں رہی پالیٹکس کی طرف؟ کیونکہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ انہیں بتایا نہیں گیا. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک پارٹی ہے, ساری پارٹیز کی بات کروں گی میں, پیپلز پارٹی کی بھی بات کر رہی ہوں, نون لیگ کی بھی, ایم کیو ایم. اچھا نہیں سوری, تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں, یہ کن خواتین کی بات کر رہی ہیں آپ کے جو میڈیوکر فیملی سے ہیں یا متوسط گھرانوں سے ہیں, یا سیاسی گھرانوں کی بھی پڑھی لکھی خواتین کی بات کر رہی ہیں؟ دونوں. سیاسی گھرانوں کی جو خواتین ہیں, جو بچیاں ہیں, جو ان کی بیٹیاں یا گھروں کی جتنے بھی بچیاں, خواتین, لڑکیاں وغیرہ ہیں, ان کی تعلیم تو یا لندن سے ہوتی ہے یا امریکہ سے ہوتی ہے, باہر سے پڑھ کر آتی ہیں, تو ماشاء اللہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں, اور پھر ان کو اپنی فیملی کی طرف سے مواقع بھی دیے جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جو آ رہی ہیں وہ اس پہ آ رہی ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں الیکٹیبلس اور نان الیکٹیبلس خواتین. ٹھیک ہے. جو الیکٹیبلس خواتین ہیں وہ تو ہم نے دیکھا, جیسے شازیہ مریم ہیں یا کہ شائلہ رضا ہیں, وہ نامینیشن پیپر جمع کرا رہی ہیں. ہمارے یہاں خواتین الیکٹیبلس کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ہے ریزرو سیٹ کے اوپر, کیوں ہے مائنورٹی سیٹس کے اوپر؟ ٹھیک ہے, لیجسلیشن میں تھوڑا بہت تو ان کا کردار ہے اس میں, لیکن اگر آپ کسی کانسٹیٹوئنسی سے جیت کے آئے ہیں, کسی حلقے سے جیت کے آئے ہیں, تو آپ کی پاور کتنی ہوگی آپ سوچیں. میں ایک نام بھول جاؤں گا لیجسلیشن میں, آپ نے پہلے بھی بات کی, شیریں مزاری صاحبہ کا بہت کردار ہے. بالکل, شیریں مزاری صاحبہ بالکل کردار ہے. شیری رحمان صاحبہ بھی بہت بالکل مشہور ہیں. نو ڈاؤٹ. یہ دونوں خواتین بہت پروکار خاتون ہیں. بالکل ایسے ہی. تو میرا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا سمجھنے کا, وہ یہ تھا کہ کیوں وائی ویمن سیٹ ریزرو پہ آ رہی ہیں اور کیوں مائنورٹی ریزرو پہ آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں, یہ الیکٹیبلس کیوں نہیں ہیں. یہ سوال میں نے ساری پارٹیز سے پوچھا, تمام پارٹیز سے پوچھا. کیا ہے کہ پولیٹیکل اپ برنگنگ نہیں ہے. اچھا آگے کیوں نہیں آن دیتے, یہی پوچھ رہے ہو نا آپ, کیا ان کو آگے کیوں نہیں, موقع کیوں نہیں دیتے؟ اچھا اب ہر پارٹی کا ایک وہ ہے کہ بھی جو میل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ الیکشن کیمپین اور دوسری جو چیزیں جب الیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد وہ زیادہ اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں پارٹی کے منشور لائے عمل اور جو بھی آگے انہوں نے فیصلے کرنے. کہیں نہ کہیں پیٹریاٹیکل سوسائٹی کا یہ ڈیلمیا ہے اور ہمارے دماغ میں ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ زیادہ اچھا سیاست میں پرفارم نہیں کر سکتی, سیاست ان کے لیے نہیں بنی. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ساری پارٹیز کے اکثر لوگوں کا کانسیپٹ. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا, بیکاز پیپلز پارٹی نہیں, جب بات کریں گے نہیں ہے, لیکن ایک جنرل کانسیپٹ ہے. اچھا ایک جنرل کانسیپٹ ہے, اس لیے کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں نے ساری پارٹیز کی خواتین سے بات کی, اسی لیے بات کی کہ یہ پوچھو. اب اچھا ایم این اے تھی, وہ بھی ریزرو سیٹ کی, ایم پی اے تھی, ریزرو سیٹ کی. میں نے ان سے پوچھا آپ نے کبھی الیکشن لڑا ہے, کبھی نامینیشن پیپر جمع کرائے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا اچھا آپ کی سیاسی تربیت کیسی ہوئی ہے؟ اچھا سب سے اچھا جواب, یہ سب سے اچھی چیز مجھے ایم کیو ایم پاکستان کی اس سے ملی. ایم کیو ایم پاکستان اگر اپنے سیاسی کارکن, فیمیل کارکن کو لے کر آتا ہے اور کھڑا کرتے, چاہے وہ ریزرو سیٹ پہ کرے اس کو, لیکن وہ ان کی پولیٹیکلی جو ماڈیفیکیشن ہے اور جو پولیٹیکل کانسیپٹ ہے
وہ سکھاتا ہے, ان کی گرومنگ کرتا ہے. صحیح. سیم گوز فار پیپلز پارٹی ایز ویل. پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جب جن خواتین کو لے کر آتی ہے ان کی پراپر پولیٹیکل اپ برنگنگ کرتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھوڑ دیتی ہے. لیکن اب ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے, جو ابھی ہم یہ جو ڈیٹا کی بات کر رہے تھے کہ میل کے مقابلے میں فیمیل جو ہیں وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ جب الیکٹیبلس میں جائیں گی اگر خواتین, میرے سب سے یہی سوال تھا, الیکٹیبلس میں آپ جائیں گی اور آپ وزیر بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی منسٹری کی, فرض کریں آپ منسٹری آف انوائرمنٹ کی وزیر بن جاتی ہیں, منسٹری آف ہیلتھ کی بن جاتی ہیں, آپ کے پاس اتنی اچھی پڑھی لکھی ڈاکٹر ایک بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہے, وہ منسٹری آف ہیلتھ میں ایز اے منسٹر سرو کرے گی, تو آپ سوچیں اس کا معیار کیا ہوگا. ایسے ہی ہے نا, مطلب ہمارے یہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ ایجوکیشن کے حساب سے آپ منسٹری دے دیں, ہے ہی نہیں کانسیپٹ آپ کے پاس, چاہے وہ میل کے لیے ہو چاہے فیمیل کے لیے. یہاں تو ڈاکٹر وزیر پیٹرولیم لگ جاتے ہیں, یا کوئی انجینئر جو ہے وہ وزیر صحت لگ جائے گا. ہمارے صدر ڈاکٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, مطلب کچھ ہے نہیں ایسا آپ کا سسٹم. یہ نہیں, جب پوری دنیا کی اگر آپ بات کر لیں, پوری دنیا میں وہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ کے علاوہ جن کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اگر آپ آئی ٹی کے منسٹر کو جو ہے نا بنا رہے ہیں تو آپ وہ آئی ٹی میں اس نے اسپیشلائزیشن کی ہوگی, ایٹ لیسٹ ماسٹرس کیا ہوا ہوگا اس نے, تو آپ اس کو آئی ٹی کی منسٹری دے رہے ہیں. اچھا, اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسلام آباد میں, کہ جو ایم این ایز جو ریزرو سیٹ پر ہوتی ہے نا, یہ بیچاریاں, سوری اگر برا لگے گا ان کو, ایک طرح سے نا یہ ادھر ادھر پھر رہی ہوتی. وہ بچے نہیں ہوتے جن کو پتہ نہیں ہوتا. ایم کیو ایم کے اندر ڈسپلن کی بات کی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مواقع کی بات کی تو مجھے بتائیں نا کہ کیا اگر 1 درجن پائے کے ایم کیو ایم کے سیاستدان تھے تو کیا 1 درجن خواتین بھی سامنے آئیں؟ نہیں آئیں نا. اچھا, مسئلہ کیا ہے, اگر تو اتنے ہی آپ باوقار سیاستدان کی بات کر رہی ہیں کہ کوئی خاتون ایم کیو ایم کی طرف سے آئیں, تو جماعت اسلامی نے بھی سمیہ راحیل قاضی صاحب, میں پرسنلی جانتا ہوں, بہت بہترین خاتون ہیں. نہیں, میں ایم کیو ایم کی بات میں نے اس لیے کی کہ ایم کیو ایم پولیٹیکلی ان کو گروم کرتی ہے خواتین کو. کس دن کے لیے کرتی, مجھے تو یہ بتا دینا. بہت اچھا گروم کرتی ہے, 2016 سے پہلے بھی کرتی تھی, 2016 کے بعد بھی, لیکن لے جانا کدھر ہے, وہی یونین کاؤنسل تک محدود رکھا. آپ اسمبلیوں میں تو پھر اگین وہی کہ آپ ریزرو سیٹ پہ لے کر آئے, اور آپ نے اتنا زیادہ ووکل بھی نہیں رکھا. میں نام نہیں لے رہا, لیکن آپ خود اپنے حلقہ احباب میں دیکھ لیں کہ وہ تمام ایم این ایز بھی کہاں گئیں کہ جو 2013 سے 2018 میں تھیں, یا 2018 سے 2023-24 تک تھیں, اور پھر وہ نہیں رہی. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں, یہی سی بات کے اوپر کہ بات یہی ہو رہی ہے کہ الیکٹیبلس نہیں ہیں, جیت کے نہیں آتی, ریزرو سیٹ پر آتی ہے, مائنورٹی کی سیٹ پہ آتی ہے. میں 2 ایم این اے سے ملی, ایک مائنورٹی کی سیٹ پہ تھی اور ایک ریزرو سیٹ پہ تھی نیشنل اسمبلی کی. یہ 2013 کے الیکشن کے بعد کی. اب ان کا کام کیا تھا بھائی, کام بھی تو ہوگا نا, بھائی منسٹر ہے تو کوئی کام تو کرے گی نا. وہ ان کا کام کیا ہے بھائی, میرا جو ہے نا, اگر میں ان کا بغیر نام یہ بتاؤں, ویسے ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا, وہ بیوٹیشین تھی, ایک بیوٹی پارلر چلاتی ہیں. کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ہنر ہے ان کا. مائنورٹی سیٹ پر وہ آ گئی, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے ان کو یہ بولا, یہ بہت سارے لوگوں نے, کہ بھائی ایک بل آپ پاس کروائیں جس میں مائنورٹیز کو جو زبردستی ہندوؤں کو مسلمان کرتے ہیں اس کے اوپر نا, اس ایشو کے اوپر. یو وونٹ بلیو, کوئی 2.5 سال تو انہوں نے یہی کام کیا, ان سے ایک بل اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکا. اچھا, جو کہ ان کے لحاظ سے کتنا امپورٹنٹ ہے. خود وہ مائنورٹی پہ آئی ہیں. کس پارٹی سے تھیں یہ تو بتا سکتی ہیں آپ؟ کس پارٹی سے تھیں؟ مسلم لیگ نون سے. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں کر سکی نہیں, حالانکہ ان کے پاس تو ان کے اطراف میں اتنے قابل سیاستدان ہیں, وہ کسی سے مشورہ کر لیتے ہیں. سیم گوز فار وہ والی ایم این اے جو ویمن سیٹ کے اوپر آئی تھی, ریزرو سیٹ کے اوپر. ان سے کہا گیا کہ جی آپ ایک بل موو کریں, ایک بہت اچھا ایک انسٹیٹیوشن ٹائپ کا بنا ہوا ہے, خالی پڑا ہوا ہے پچھلے 10 سال سے, اس کو ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر بناتے ہیں. جب ہم اسے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا جائے گا, میں کنسلٹنسی کر رہی تھی منسٹری کے ساتھ, تو ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا جائے گا تو فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ اتنی بڑی جگہ پہ بنا ہوا ہے اور اتنی انویسٹمنٹ اس کی ہوئی ہے, اور وہ خالی ہے بالکل. تو وہ بھی کام نہیں ہو سکا, ان سے بل پیش نہیں ہوا. مطلب ہم نے ڈرافٹنگ تک کر کے دے دی ان کو, ہر چیز کر دی, لیکن وہ اس کو آ کے لے کے نہیں چلی. تو یہاں اس کا مطلب کیا, اسکل نہیں ہے نا ان کے اندر, ان کو پولیٹیکل نالج نہیں ہے, انہیں آتا ہی نہیں ہے بل پیش کرنا, اس پہ ڈبیٹ کرنا. بل پہ ڈبیٹ ہو تو آپ کو سمجھ میں آ گیا, پڑھی لکھی ہوں گی آپ کو پتا ہوگا کہ ڈبیٹ. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گیا آپ کی بات. جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا نا, جس پہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے 5-7 منٹ کا انپٹ چاہیے ہوگا, تو میرا خیال ہے آپ نے جواب ہی دے دیا کہ
سیاسی جماعتوں کو خواتین بھی ڈمی کردار چاہیے یا وہ ڈمیز چاہیے کہ جن کے بس چہرے ہوں اور آپ اپنی خانہ پوری کر سکیں, بتا سکیں. ابھی بھی میرا خیال ہے جو نامینیشن جب آپ نامینیشن کرتے ہیں تو اس میں ایک فہرست وہ بھی دیتے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس ریزرو سیٹس پہ کون سی کینڈیڈیٹس ہوں گی, پہلی دوسری تیسری پرائیورٹی, پوری فہرست ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو سیٹس 20 22 24 جتنی بھی ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ طے ہے کہ آپ نے صرف ریزرو سیٹس پر خواتین کی خانہ پوری کرنی ہے. بالکل. اور ووکل بھی وہ ہوں گی, یعنی ووکل کا مطلب یہ کیمرہ پر, میڈیا پر, اسپوکس پرسن. اگر آپ کی کوئی 20 خواتین ایم این ایز بھی ہیں ریزرو سیٹس پر یا ایون جیت کر بھی آتی ہیں, لیکن ووکل وہ ہوں گی, وہ 2 3 5 ہوں گی کہ جو آپ کی پسندیدہ ہوں یا جو آپ کے منظور نظر ہوں. اس کے علاوہ چاہے جتنی بھی قابل آپ کی کوئی سکھر سے آ جائے یا بکھر سے آ جائے یا بلوچستان سے آ جائے, تو اگر اس کی سی وی یا اس کا میرٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ ان کو بار بار دیکھیں گے. لیکن ان کے اپنے میرٹ کی بنیاد پر کوئی تعلیمی قابلیت ان کے اندر ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ خاتون میں بہت زیادہ نظر آ سکے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ہم اس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جہاں میل ڈومینیٹنگ ہے, اگر ہم اس کمرے کو تصور کر لیں اس جگہ کو, یہاں 5 میل بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک میں فیمیل بیٹھی ہوئی ہوں, تو 5 کی آواز زیادہ ہے یا 1 کی آواز زیادہ ہے یا اس کی رائے کی اہمیت ہے؟ 5 کی اہمیت ہے, میجورٹی پر ہے نا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خواتین کرنا بھی اگر کچھ چاہیں نا تو بیچاری کر نہیں پاتی, ان کو اتنا موقع بھی نہیں دیا جاتا پارٹی کی طرف سے کہ وہ آگے آ کر کچھ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ کہتے ہیں ہمارے جو ایم این اے الیکٹڈ ہیں وہ جو ہے وہ بل پیش کر دیں گے, ہمارے وہ جواب دے دیں گے اپوزیشن کو. صوبائی اسمبلی میں بھی یہی ہوتا ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی یہی ہوتا ہے. تو یہاں جو کردار سیاست میں جو آپ کو نظر آئے گا پاکستان کے اندر, وہ بہت بلو ایوریج ہے, بہت بلو ایوریج ہے. آپ ایک ایکسرسائز کر کے دیکھ لینا, کسی بھی دن کر کے دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے پاس کوئی فہرست آ جائے, چاہے پنجاب اسمبلی کی, سندھ اسمبلی کی یا نیشنل اسمبلی کی, اور اس میں جتنی بھی طویل و فہرست ہو, خواتین ایم این ایز اور ایم پی ایس کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبرز بھی شور آ جائیں گے, وہ آپ انہیں رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ میں فلاں چینل سے بات کر رہی ہوں اور میں آپ کو اپنے شو میں لینا چاہتی ہوں. تو آئی ایم ٹیلنگ یو فار شور 75% 75% خواتین آپ سے یہ کہیں گی کہ ہمیں پارٹی کی طرف سے اجازت نہیں. یہ ہو چکا ہے, یہ روزانہ ہوتا ہے, روزانہ یہ کوآرڈینیٹرز کے ساتھ ہوتا ہے, ریسرچرز کے ساتھ ہوتا ہے, پروڈیوسرز کے ساتھ ہوتا ہے, خود اینکرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں پارٹی کی طرف سے اجازت نہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا نہیں لیتا, جبکہ ہم لے رہے ہوتے ہیں کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں. مطلب یہ تو اتنی شرمندگی والی بات ہے کہ کسی دن ہم کیمرہ پہ ہی نہ کر لیں, کسی دن یہ کہ یہ ہم کر لیں گے کسی دن کیمرہ پہ, ایک فہرست لیتے ہیں, یہاں سے کالے میں لانا شروع کرتے ہیں اور آپ ان کے جوابات سن لیں, اور پھر ہم 9-10 منٹ کا ایک چنک بنا کے نا آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جوابات کیا آتے ہیں. بہت کم تعداد ایسی ہوگی, اور وہ بھی ان کی ہوگی جو ریپیٹڈلی آتی ہیں یا جن کو اجازت ہے, ہاں, جو ڈیزگنیٹڈ ہیں کہ آپ میڈیا پہ جا کے بول سکتی ہیں پارٹی کا موقف, اور ان کا وہی رٹایا موقف ہوگا. آپ کے ان کے جملے دیکھ لیں, وہ چاہے ایئر وائی پہ بیٹھی ہوں, وہ جیو پہ بیٹھی ہوں, سما پہ بیٹھی ہوں, دنیا پہ بیٹھی ہوں, 92 پہ بیٹھی ہوں, XYZ کسی چینل پہ بیٹھی ہوں, وہ سملر خواتین ہوں گی. وہ ایک بنا ہوا ہے بیچ نا, مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کا, MQM پاکستان کا, سب کا, PTI کا. انہوں نے اپنی 3-4 خواتین رکھی ہوئی ہیں جو میڈیا کے لیے, جو میڈیا میں بول سکتی ہیں, اپنا موقف, اپنی پارٹی کا موقف بیان کر سکتی ہیں. لیکن آپ ایون چینلز میں بھی دیکھ لیں تو ان کے جملے سیم ہوں گے, آپ کو چینج نہیں ملے گا. آپ کو اصل میں منیبا پتہ ہے کیا, تھوڑا سا ایک چلے کلیئر موقف یہ بھی دے دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہر پارٹی سے 4 یا 5 خواتین بولتی ہیں تو نہ ہم ان کے اس بولنے پہ کویسچن کر رہے ہیں, نہ ان کے کردار پہ کویسچن کر رہے ہیں. بہت بہترین خواتین ہو سکتی ہیں, وہ بہت بہترین سیاستدان ہو سکتی ہیں, وہ بہت اچھے کردار کی مالک ہو سکتی ہیں, ان کی اپنے حلقے میں, حلقہ احباب میں, دوستوں میں, شہر میں, ملک میں بہت اچھی عزت ہوگی, شہرت ہوگی. لیکن بات تو یہی ہے نا کہ اتنے ہی ووکل باقی سب کیوں نہیں ہیں, چونکہ وہ بھی سیاستدان ہیں. میرا پوائنٹ, اچھا ایک یہ جو ڈمی والا پوائنٹ ہے, اس کو میں خواتین سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا ایک سابق وزیر اعلیٰ ڈمی وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے, آپ وزار صاحب کے حلقے میں چلے جائیں, وہ سی ایم تھے نا, میں ان کے سی ایم بننے سے پہلے کی بھی حالات بتاتا ہوں, سی ایم بننے کے بعد کے بھی. آپ وہاں پر کچھ نہ کریں, وہاں کے لوکل پریس کلب کے کسی بھی نامی گرامی صحافی کو کال کرنے, اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ آپ کے علاقے میں سی ایم صاحب کے حلقے میں خواتین کو ووٹ دینے کا کتنا حق ہے. کین یو بلیو می, کین یو امیجن, آج بھی, آج 2024 ہے, 2024 میں وہاں پر ایک خاتون کو اجازت نہیں ہے
کہ وہ اپنے گھر سے نکل کے پولنگ اسٹیشن جا سکیں. اور ریسنٹ فگرز میں آپ کو بتاؤ کہ 12 کروڑ سم تھنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ووٹر لسٹ آئی ہے جو 2024 میں آئیں گے, اور اس میں سے 6.25 کروڑ جو ہیں وہ خواتین ہیں. 6.25 کروڑ خواتین کا مطلب ہاف فگر ہو رہی ہے, اپروکسیمیٹلی 49.6 جو ہے وہ ان کا ریشو بنتا ہے ووٹنگ کا. میں ٹرائبس کا نام نہیں لے رہا, ان کے لیے بہت دل میں عزت ہوگی, بہت احترام ہوگا, ان کا اپنے علاقوں میں بھی بہت نام ہوگا, لیکن صرف وزار صاحب چونکہ وہ ایک پبلک چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پبلک چیئر کو ہیڈ کر رہے تھے, ریپرزینٹ کر رہے تھے, سی ایم نے کیا تبدیلی وہ لے کر آ گئے؟ کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ گئے. تو جب آپ خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں دے رہے تو آپ چاہے ریپرزینٹ ان کا جو ہے ریپرزینٹیشن کیسے دیں گے؟ کبوتر بٹھا دیں, کوئی بھی بٹھا دیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ الیکٹیبلس میں رکھ ہی نہیں رہے نا خواتین کو کہ وہ کانٹیسٹ کریں. جب تک بندہ کانٹیسٹ نہیں کرے گا وہ سیکھے گا کیسے؟ مطلب پالیٹکس جو ہے وہ آپ کو گھول کے پلائی نہیں جا سکتی, آپ کو سیکھنی ہوتی ہے, آپ کو ایکسپیرینس سے آتی ہے پالیٹکس, جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے پاس. لیکن کیا ہے کہ ہمارے گھرانوں کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں ہے سیاست کا خواتین میں آنے کا. کیا آپ نے یا آپ کے رشتہ داروں میں یا اپنے دوستوں میں آپ نے کسی سنا کہ یار میری بیٹی جو ہے وہ بڑی ہو کے پالیٹیشین بنے گی, میں چاہتا ہوں میری بیٹی جو ہے MP بنے, MNA بنے, مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر وہ وزیر اعظم بنے گی. نہیں ہے, میں نہیں چاہتی میری بیٹی جو ہے پالیٹکس میں جائے. تو سیاست لفظ کو تو اتنا گندا کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی منافقت کرے یا کوئی 2 نمبری کرے کہتے ہیں یار یہ سیاست کر رہا ہے. حالانکہ سیاست خود برا پیشہ نہیں ہے. بالکل, میں اسی کو کنٹینیو کرتی کیونکہ آپ سوچتے نہیں ہیں, آپ نے سیاست کو اتنا ان اپروچیبل بنا دیا ہے کہ کوئی یہ سوچتا نہیں ہے کہ بھائی پالیٹکس بھی ایک فیلڈ ہے, پالیٹکس ایک کیریئر ہے, میں اس میں جاؤں گا, میں آگے یہ کر سکتا ہوں, میں پرائم منسٹر تک جا سکتی ہوں. ہے ہی نہیں نا, آپ نے سوچ ہی نہیں ڈالی بھی یہ کہ ہمارے خاندانوں میں یہ سوچ ہو کے ابھری نہیں ہے. اب سے آپ گنی چنی وہی بات آ جاتی ہے نا, ویمن کے لیے کیا گنی چنی جو ہے وہ فیلڈز ہیں, اور فیلڈز کے حساب سے جو ہے انہوں نے اس کے. اچھا چلیں تھوڑا سا کیمرس بڑا کرتے ہیں نا, یہ تو پاکستان کی سیاست پہ اور خواتین کے کردار پہ تو ہم نے بات کری. مس ہو گئی ہے, سوری. میں یہ کہنا چاہتی, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سیاست کے نام کو ایسا کر دیا کہ ہم اس کو تنزیہ یوز کرتے ہیں. سیاست میں ایک سب سے بڑی جو غلط چیز عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے ویمن پالیٹیشین سے ساتھ, وہ ہے کریکٹر اسیسینیشن. جو خاتون آگے بڑھ کے کام کرتی ہے, ووکل ہے, ٹی وی پہ آ کے کانفیڈنٹلی بات کرتی ہے, جلد سے جلوس میں جاتی ہے, لوگوں سے ملنے جاتی ہے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں سوشل میڈیا. میں ٹیلی ویژن میڈیا کی اتنی بات نہیں کروں گی کیونکہ ٹیلی ویژن میڈیا اب خبریں اٹھانے لگ گیا سوشل میڈیا سے, لیکن یہ ٹرینڈ شروع کیا سوشل میڈیا نے. سوشل میڈیا نے نہیں, کریکٹر اسیسینیشن تو شروع سے ہو رہی ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ شروع سے ہو رہی ہے, فاطمہ جناح سے ہو رہی ہے. نواز شریف کی گورنمنٹ نے بے نظیر بھٹو شہید کی تصویریں اور پمفلٹ پھینکے ہیلی کاپٹر کے ذریعے. یہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے, کریکٹر اسیسینیشن ہے یہ. آپ کو خواتین کی کریکٹر اسیسینیشن اتنی زیادہ ملے گی جو پالیٹکس میں آتی ہے کہ وہ خود ڈر جاتی ہے کہ یار میرا تو گھر کہیں ایکسپوز نہ ہو جائے, میرے بچے ایکسپوز نہ ہو جائے, میرے بھائی بہن اماں ابا سب ایکسپوز نہ ہو جائے. تو اتنی ہی مشکل ہے جیسے ہم میڈیا کی خواتین کے لیے زندگی مشکل ہے نا, مجھے بڑی جو ہے نا ریئلٹی قریب نظر آتی ہے میڈیا کی خواتین اور پالیٹکس میں خواتین ہیں ان کی. یہ بڑا مسئلہ ہے, انہوں نے جاب بھی سنبھالنی ہے, انہوں نے گھر بھی دیکھنا ہے, انہوں نے پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے فیملی کو بھی دیکھنا ہے, اور اس چیز کو سمجھانا کہ وہ کیا کام کر رہی ہیں بڑا مشکل ہے سیاست کا. اور ہمارے لیے بھی جرنلسٹ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم نے سمجھانا پڑے اپنے خاندان کو کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی کامن سی چیز ہے جو ہمارے یہاں میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ نے رکھا ہی نہیں نا, آپ نے سیاست کو ایک ٹیبو بنا کے رکھ دیا. نہیں, یہ صرف یہاں پر ہے, انٹرنیشنلی بھی ہے. انٹرنیشنلی 33% ریپرزینٹیشن ہے. ریپرزینٹیشن تو اچھی ہے, لیکن کیا وہاں پر بھی وہ اتنی ولنریبل ہیں, گھر سے نکلتے ہوئے انہیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ سیاست میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ ہاں, مطلب نہیں, وہ نہیں ہے. وہاں بھی کانسیپٹ سیاست کا اتنا اچھا نہیں ہے. اب آپ کو یاد ہوگا بل کلنٹن, پھر اس کے بعد ہیلری کلنٹن, پھر ہیلری کلنٹن ٹرمپ کے ساتھ آئیں, ان کو مد مقابل کھڑا کیا گیا. حال وہی ہوا فاطمہ جناح والا ان کا. تو اب یہ دیکھیں, ناروے کی پرائم منسٹر بڑی اچھی گزری ہیں, وہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر, نیوزی لینڈ کی بھی. اب یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ اوور آل دنیا میں بھی خواتین کی ریپرزنٹیشن اسمبلیز کے اندر بہت کم ہے. جب بات وہی آتی ہے کم ہے تو کیا ہوا, اب لوگ پوچھتے ہیں کم ہے تو کیا ہوا, خواتین تو کم ہی آتی ہیں سیاست میں. کم ہے تو کیا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیجسلیٹر سلیکٹ ہو رہے ہیں, الیکٹ ہو کر ووٹنگ ڈال کے جو سلیکٹ ہوں گے, ان الیکٹیبلز نے بیٹھ کر جب یہ لیجسلیٹرز ہو جائیں گے تو انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے, انہوں نے قانون بنانے ہیں, وہ قانون بنانے ہیں جس پہ آپ اور میں زندگی گزاریں گے.
تو کیا وہ قانون اتنے فیوریبل ہیں کہ وہ خواتین کا پرسپیکٹیو بھی رکھتے ہوں یا خواتین کے طرف سے بھی ہوں کہ بھائی یہ نہیں یہ چیز کرو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ چونکہ ان ممالک میں ڈیموکریسی یا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ریگارڈلیس آف دا جینڈر، چاہے وہاں پر مرد آئے یا خاتون آئے، مقننہ کے طور پر قانون ساز شخص کے طور پر جو بھی سامنے آئے گا اس کی قانون سازی کو ایٹ لیسٹ پروسیس کیا جائے گا. تو آیا ایسا ہے یا آیا وہاں پر خواتین کو کوئی اسپیشل کوئی مائلیج ملتا ہے؟ آپ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں 33% ہے لیکن اچھا ہے. ان کا نظام کیوں اچھا ہے یا وہ کیوں بول لیتی ہیں؟ اس لیے بول لیتی ہیں کہ بھائی ان کی جو پولیٹیکل گرومنگ جو ہے وہ 2 پارٹیز کے اوپر ہے. موسٹلی آپ کو جگہوں پہ 2 پارٹی سسٹم ملے گا، ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک ریپبلکن اس طرح سے. ہمارے یہاں پارٹیز ہی اتنی ہیں. جب آپ فرض کریں 2 پارٹیز ہو ہمارے پاکستان میں، ٹھیک ہے، اے پارٹی اور بی پارٹی ہو. اے اور بی پارٹی جب کنٹیسٹ کرے گی تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اچھا، مجھے ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا یہ سوچا جاتا ہے، جیسے اگر ان ممالک میں یہ سوچا جاتا ہوگا کہ کس پارٹی کے نظریے کو فالو کرتے ہوئے سیاست کرنی ہے، کیا پاکستان میں یہ سوچنا پڑتا ہے مجبوراً کہ کس کے بینر تلے اور کس کی چھتری تلے رہ کے سیاست کرنی ہے؟ جی بالکل، کس کے بینر اور چھتری کے تلے جو ہے آپ نے ریزرو سیٹ پہ MNA بننا ہے یا MP بننا ہے. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ہے ہمارا. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کبھی سیاست میں آئے تو کس پارٹی کو جوائن کریں گے؟ میں اگر ویسے تو جرنلسٹ تو بڑی مشکل سے ہی آتے ہیں سیاست میں. جرنلسٹ بڑی آسانی سے آتے ہیں. کیئر ٹیکر جرنل کی بات ہے، پچھلے 10 سالوں میں درجنوں آ چکے، ڈھیر لگا ہوا ہے. خیر ابھی بھی CM پنجاب جو نگر ہے وہ بھی صحافی ہے. اچھا چلے، پتہ نہیں کہ میں نا تھوڑا بائس بھی ہو جاتا ہوں. CM پنجاب کے لیے میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. ہی از اے نائس پرسن، آئی لو ہم فار 1000 ریزنس. کہ اس بندے نے کم از کم پروف تو کیا ہے. آپ چھوڑ دیں CM کو، کوئی بھی کیٹیگرائزیشن کا بندہ لے آئے، آپ موچی لے آئے، آپ کوئی سید لے آئے، آپ کو چوڑا لے آئے، ڈلیور کرنا ہے نا تو ایٹ لیسٹ اس نے ڈلیور تو کیا. میں یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں تمام سیاسی جماعتوں نے ایک مخصوص فوج بنائی ہوئی ہے جس میں صحافیوں نے بھی اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھوئے ہیں. لیکن اس میں آپ یہ شکوہ ضرور کر سکتی ہیں کہ فیمیل صحافیوں کو، فیمیل اینکرز کو، فیمیل کالمسٹ کو وہاں پہ کیوں نہیں جگہ دی جاتی. تو ہاں یہ ضرور ہے. علاوہ شریر رحمان صاحبہ جو کہ ایک جرنلسٹ تھیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے بہت کم خواتین ایسی، مجھے فوراً یاد نہیں آ رہا، لیکن بہت کم خواتین یا شاید نہ ہونے کے برابر ہیں کہ کسی خاتون جرنلسٹ، صحافی، اینکر پرسن، رپورٹر نے سیاست جوائن کی ہو یا کوئی الیکشن لڑے. یہ تو ابھی اتنے سارے چینل آ گئے، لیکن آپ کو یاد ہوگا آج سے 10-15 سال پہلے جتنے چینل تھے نیوز چینلز پرائیویٹ، اس میں خواتین رپورٹر جو تھیں وہ کبھی پولیٹیکل رپورٹرز نہیں رہیں، ایک آدھ اکیلا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ ان کی بیٹ تصور ہی نہیں کی جاتی. جو آج پروگرام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ پالیٹکس کو آپ نے خواتین کے لیے چھوت کی بیماری رکھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، بیمار ہو جاؤ گی تم. نہیں، آپ کرمنالوجسٹ ہیں، آپ مجھے خود بتائیں، خواتین کو کرمنالوجسٹ تصور کیا جا سکتا تھا کہ وہ فورنزک کر سکیں گی یا وہ کرائم سین دیکھ سکیں گی؟ بہت مجھے وہ کہتے ہیں کرمنالوجی جو ہے وہ فیمیل کی پڑھائی نہیں ہے. اچھا، اس نے کیا کرنا ہے کرمنالوجی کر کے، کرمنالوجسٹ ہو کر کیا کریں گے؟ حالانکہ دنیا کے بیشتر کرائم خاتون پہ ہوتا ہے یا خاتون کی وجہ سے ہوتا ہے. اب موضوع پہ آتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ہم چونکہ بات کر رہے تھے انٹرنیشنل خواتین سیاستدانوں کی، آپ نے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتایا بھی صحیح. حالات کیسے بہتر، کوئی فارمل، کبھی آپ نے گھر میں بیٹھ کے، دفتر میں بیٹھ کے یا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کہ اگر خواتین سیاستدان اس پروپورشن سے آ جائیں یا اس طرح سے آ جائیں یا لڑ کر آ جائیں یا جیت کر آ جائیں، کیا ہونا چاہیے؟ بیکاز جو حالیہ جو طرز عمل ہے یا جو پروسیجر ہے اس پہ تو ظاہر ہے آپ کو بھی اعتراضات ہیں، مجھے بھی ہیں، خود خواتین سیاستدانوں کے بھی اعتراضات ہیں. دیکھیں ایک چیز جو مجھے سولوشن نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اب سے یعنی 2024 کے الیکشن سے آن ورڈ جتنی بھی جماعتیں ہیں، جو بڑی جماعتیں ہیں، وہ اپنے یہاں الیکٹیبلس کے طور پہ یعنی کہ الیکشن کا ٹکٹ دے کر خواتین کو نمائندگی دیں. کیوں دیں؟ اگر سندھ میں اگر دی جائے گی، ہم سندھ کی بات کر لیں کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں سے PS سیٹ کے اوپر جو ہے وہ MPA بنتی ہے خاتون، تو کیا اس کے علاقے کی جو ووٹنگ، میں نے ابھی ہم نے ووٹنگ کی بات کی تھی، آپ کی 50% جو ووٹرز ہیں وہ کون ہیں؟ خواتین ہیں. تو کیا خواتین کو ووٹ نہیں ڈالیں گی؟ ان کے لیے کتنا ریچیبل ہوگی وہ خاتون MPA کہ جس کے پاس وہ جائیں اور اپنی پرابلم جو ہے وہ بتا سکے. اب ہر جگہ اگر MPA جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ میل بیٹھا ہوا ہے، ایک خاتون کے لیے ویسے ہی بڑا مشکل ہے جا کے اس سے بات کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا کنزرویٹو سسٹم ہے. کوئی چھوٹے علاقے سے بندی آئے گی، وہ کہے گا چلو باہر نکالو اس کو، ابھی نہیں مل رہا ہوگا، صاحب بزی ہیں، بعد میں. نہیں، آپ کا پروپوزل بہت اچھا ہے، بیکاز یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا، ایگو سسٹم یا جو ہمارا جو قبیلائی سسٹم ہے، جہاں پہ کراچی، لاہور، فیصل آباد یا اسلام آباد، پنڈی، بڑے شہروں کو چھوڑ دیں
بڑے شہر ہیں کتنے؟ آئی بلیو 10% ہوں گے. باقی جو 85-90% جو آپ کے وہ شہر, یعنی وہ بڑے شہر بھی, میں ڈسٹرکٹس کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ جہاں پہ ووٹ قبیلائی سسٹم کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے, ذات کی بنیاد پر اور کاسٹ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے, اس میں ایک ایگو یہ آتا ہے کہ ہن اے کھلوے گی, ہن اینو دینا ہے ووٹ اسی. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے نا. نہیں تو یہ مسئلہ تو ہے, لیکن ہم تو سولوشن کی بات کریں. مسئلہ تو اپنی جگہ پہ وہی ہے, 75 سال سے یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون کو کھڑا کیا جائے اور خواتین ہی اس کی ووٹرز ہوں. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی 50% ووٹر خواتین ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے انگیج کرنا ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں. ٹھیک ہے, ایک حلقے میں آسان کر دیتا ہوں اپنے سمجھنے کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی. ایک حلقے میں 10 لاکھ ووٹرز ہیں, ٹھیک ہے, 5 لاکھ خواتین ہیں, 5 لاکھ مرد ہیں, اور مان لیں کہ ایک این اے کی سیٹ اور 2 پی ایس کی سیٹس ہیں نیچے, یعنی پروونشل سیٹس ہیں. تو کیا ہو سکتا ہے فارمولا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پی ایس کی سیٹ میں جو ہے وہ کمپٹیٹر اگر کھڑا کریں, اگر دوسرا میل کھڑا کرا ہے تو آپ فیمیل کھڑی کریں کمپٹیٹر. اچھا, کیونکہ اگر آپ فیمیل کمپٹیٹر کھڑے کریں گے تو کیوں, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میڈیا میں بھی اس کو بہت ایکنالج کیا جائے گا, لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بھائی جماعت اسلامی نے اس دفعہ ایم پی اے کے لیے فیمیل جو ہے وہ کھڑی کی ہے, فلانے پی ایس کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم کی کھڑی ہوئی ہے. ایسا تو میرے خیال ہے پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہوا ہے نا, کہ بہت چند سے, بہت چند کیا ہوا ہے. ہاں, 1 2 3 4 ہیں, 2 3 4 سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. 22 کروڑ عوام ہے, 2-3 لوگ آ کے کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہی ہیں کہ علامتی طور پر سیریمونیل نہ کریں, ایکول لیول پہ آپ کھڑا کریں الیکشن میں, نامینیشن پیپرز جمع کروائیں اور کھڑا کر کے یہ ٹیسٹ کریں. آپ نے پہلے بھی تو ابھی ٹیسٹ کیا ہے نا, کیا انجام ہوا ہے؟ ملک کا برا حال ہو گیا نا ٹیسٹنگ کے اس میں, کہ نئی پارٹی آ گئی تو نئے لوگ آ گئے تو یوتھ کو انگیج کر لیا. یہ ٹیسٹنگ بھی کر کے دیکھ لیں کہ خواتین کو بھی کھڑا کریں. اچھا چلے میں آپ ہی سے سوال کر لیتا ہوں, ادھر تو ماشاءاللہ بڑا خواتین کا رش لگا ہوا تھا, تو وہاں پہ کیوں نہیں دے دیا پروپورشن اتنا؟ کدھر آپ نے جن کی مثال بنی گالا کی بات کر رہی ہیں نا آپ, جی جی, تو بنی گالا میں تو ماشاءاللہ سے خواتین کا رش لگا ہوتا تھا, اور بنی گالا کے باہر بھی خواتین کا رش لگا ہوتا تھا, تو وہاں پہ ایکول پروپورشن کیوں نہیں دیا گیا؟ اب یہی تو ان سے سوال کرنا چاہیے. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا سوال ہے نا, کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سوچتی نہیں ہے کہ 50% ووٹر ہمارے خواتین ہیں, اور ان خواتین کے لیے خواتین اگر ہم الیکشن میں نامینیٹ کریں گے تو ان کو گھروں سے باہر نکلنا آسان ہے. آپ کو پتہ ہے ٹرن آؤٹ ریشو کتنا ہے؟ 17% الیکشن کا. نہیں, ان کا تو ویسے ٹرن آؤٹ ریشو بھی بہت اچھا تھا. ان کے تو سیکریٹریٹ کو چھوڑ کے اگر آپ F7 F10 میں کہیں چائے پینے بھی بیٹھ جائے اور کوئی ان کا کوئی ایم پی اے سینیٹر بیٹھا ہو, تو اس کے 10 کرسیاں ادھر اور 10 کرسیاں لیفٹ رائٹ دونوں طرف خواتین ہی بیٹھی ہوتی تھیں. تو نہیں, دیٹس ویری ٹرو. لیکن یہ وہ والی خواتین ووٹر تھی نا, میں کب کہہ رہا ہوں ووٹر تو تھی, لیکن یہ وہ والی نہیں ہے نا خواتین. تو موقع بھی تو دیتے خواتین کو. آپ نے ایکول پروپورشن. میں ایک بات کر دیتی ہوں, میں ایک بات یہ کہہ دیتی ہوں کہ میں جو ہے میرا ایک کیریئر ہے, میں جرنلسٹ بھی ہوں, میں کرمنالوجسٹ بھی ہوں, میں کھڑی ہوتی ہوں کسی پارٹی کی نامینیشنز میں, تو کیا میں اس 50% اپنے حلقے کے ووٹرز کو راضی کر سکوں گی کہ وہ مجھے ووٹ دیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہے میل کھڑے ہوتے تھے. ہمیں یہ سوچنا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کو آسان سولوشن یہ چاہیے کہ اگر آپ کے حلقے میں نامینیشن ہے تو آپ خواتین کو انکریج کریں کہ وہ نامینیشن پیپرز جمع کرائیں. یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کس کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں, پھر آپ کس کے لیے کیا کریں. کم سے کم یہاں تک تو لائیں کہ وہ نامینیشن پیپرز جمع کرائیں. کس کا کرنے کا, یعنی گھروں میں والد بھائی شوہر کے کرنے کا ہے کہ وہ سپورٹ کریں, یا سیاسی جماعتوں نے یہ کرنا ہے کہ وہ مینڈیٹری بنا لیں, یا کم از کم مینڈیٹری نہ بھی کریں, اتنی کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں کہ وہ خواتین کو ایکولی ٹکٹس جو ہے وہ دیا. مین کام تو یہ جو آپ نے بولا سیاستدانوں کا, پارٹیز کا کام ہے کہ وہ اپنا دل کشادہ کریں اور موقع دیں خواتین کو الیکشن لڑنے کا, نامینیشن تک کا اتنا موقع تو دیں. اور باقی اب آگے فیملی سسٹم کی بات. اب باقی جب فیملی سسٹم کی بات آئی ہے, اس کے اندر بھی خواتین کو, ایک میل کو نہیں پتا ہوگا اگر آپ اس سے پوچھیں آٹا کتنے روپے, 10 کلو آٹا کتنے روپے کا ہے, ایک پاؤچ جو ہے وہ گھی کا کتنے کا ہے, دال مسور کی کتنے کی ہے, اس کو نہیں پتا ہوگا. لیکن آپ ایک عورت سے پوچھیں گے اس کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ جانتی ہے بیسکس آف دی سوسائٹی. تو جب آپ بیسک آف دی سوسائٹی والی بندی کو انکریج کریں گے گھر میں کہ تم کھڑی ہو, تو کیوں نہیں کھڑی ہوگی؟ وہ اس کا باپ یا اس کا بھائی اگر کھڑا کرے اسے, وہ کھڑی ہوگی. اب وہ کھڑی ہوگی تو اس کے ساتھ کے جتنی لوگوں کی خواتین, وہ اس سے ملنے میں ان کو آسانی ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے, ہم ایم پی اے بنا رہے ہیں, اس حلقے میں ہمیں جانا ہے, ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے. خواتین
اس حلقے کی 50% آپ کو ووٹ بھی دیں گی, میل بھی ووٹر دیں گے, اور آپ کے لیے بڑی آسانی ہے. میل آپ سے بڑی عزت سے بات کرے گا جہاں سے آپ جیتیں گی, اور فیمیل آپ سے جو ہے نا بڑی خوشی سے اپنی پرابلم شیئر کرے گی, اپنا سمجھ کے, اپنا دکھ سمجھ کے. تو آپ کو یہ پرسپیکٹو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو مدرلی فگر ہم کہتے ہیں نا, اور یہ تو حقیقت ہے. یہ تو ہم نے ڈی ایم جی میں بھی یا ہم نے سی ایس ایس کے ایگزامس کے بعد بھی دیکھا ہے کہ جو خواتین بالخصوص جیت کر آتی ہیں ایگزامس, تو ان کی ایڈمنسٹریشن کا لیول بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن بہت بہترین ہوتا ہے, بیکاز کہیں نہ کہیں پر وہ جو ایموشنل ایلیمنٹ ہے, اور پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے چیزوں کو, معاملات کو. تو ان کو بھی ہم نے کامیاب ایڈمنسٹریٹر دیکھا ہے, چاہے وہ اے سی سے لے کر اوپر کمشنر لیول تک ہو, یا چاہے وہ پولیس میں ہو, فورن آفس میں ہو, کسی میں بھی ہو, تو کامیاب تو وہ رہی ہیں اپنی جگہ پر. بٹ فیو لاسٹ ورڈس وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا اینڈ. یہ جو آپ کا مشورہ ہے, یہ آپ کو پریکٹیکلی کب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں, سالوں میں, دہائیوں میں پاکستان میں خواتین کا کردار بھی بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا یہ خدا نخواستہ یہیں کھڑے رہیں گے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ آپ اگر اس چیز کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیں, پولیٹیکل پارٹیز کے, ہم نے اب فیمیلز کو ایم پی اے یا ایم این اے کی سیٹس کے لیے الیکٹیبلس کے طور پہ لے کر آنا ہے کہ یہ نامینیٹ ہوں گی اور ان کو ووٹ پڑیں گے, تو پھر جا کر کچھ چینج ہوگا. 2024 میں کے اور آنورڈس تو نہیں ہے. نیکسٹ الیکشن جو آئیں گے اس میں اگر پولیٹیکل پارٹیز تھوڑا سا اپنا دل بڑا کریں, اور عوام نے بھی, جو خواتین جو آنا چاہتی ہیں سیاست میں وہ آئیں, ان کی پولیٹیکل گرومنگ ہو. ہمارے یہاں بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں جس سے آپ پولیٹیکل گرومنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے, جتنے بھی جو میل سیاستدان بڑے آئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا یونینز ہوتی تھی, اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھیں, ان کے صدر ہوتے تھے, اتنا اچھا بولتے تھے, یار یہ بڑا اچھا بولتا ہے, اسپیچ بڑی زبردست کرتا ہے. اچھا, وہاں پہ ہم نے خواتین اور اسپیشلی جو طالبات ہوا کرتی تھی, وہاں پر ہم نے ان کا کردار, ان کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ دیکھی. ہم نے ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ میں, ڈیبیٹس میں, تقاریر کرتے ہوئے, وہ جو مقابلے ہوتے تھے وہاں پر ہم نے گولڈ میڈل لیتے ہوئے, آپ دیکھیں ابھی بھی آپ کنوکیشن میں جائیں گے, آپ کو آدھی سے زیادہ خواتین ملیں گی جو گولڈ میڈلسٹ ہیں, تو ان کی کوالیفیکیشن ہے. تو خیر بہرحال ایک کٹ شارٹ, لیکن خواتین ایک زیادتی بھی تو کرتی ہے نا, اتنا قابل ہونے کے بعد, یعنی 5 سال کی MBBS کی ڈگری لے کے شادی کر کے کینیڈا بیٹھ گئیں, شادی کر کے بھلے یہاں کراچی بیٹھ گئیں, لاہور بیٹھ گئیں, تو وہ پرسوں بھی تو نہیں کرتی نا. 50% تو اپنے کیریئر کو ویسے ہی جو ہے وہ اس پیٹریارکی سسٹم کے داؤ پہ لگا دیتی ہیں کہ جہاں پہ قربانیاں دینی ہوتی ہیں انہوں نے, جہاں پہ بچے پالنے ہوتے ہیں. میں پریکٹیکلی جب اتنی ایکٹیو لائف وہ گزار سکتی ہیں, گزار چکی ہوتی ہے ماضی میں بھی, تو انہوں نے آپٹ وہی کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے جی گھر میں رہنا ہے. اچھا, ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ بیٹی کو اس لیے پڑھانے کہ خدا نہ خواستہ کبھی اس پہ برا وقت آئے تو وہ کما کے کھا سکے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کا کیریئر بنے. ہمارے یہاں جنرل کانسیپٹ یہ ہے فیمیل کے لیے, ٹھیک ہے. اب پالیٹکس کی بات یہ ہے کہ جب سیاسی پارٹیز جو ہیں رستہ کھولیں گی, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو پریویس, اب چھوٹی جو ہے جیسے لوور مڈل کلاس کہہ لیں, یا آپ لوور کلاس کہہ لیں, یا آپ مڈل کلاس کہہ لیں, اس طبقے کے اگر کوئی MPA بنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی بہن, بیٹی کو یا بیوی کو اجازت دے سکتا ہے MPA بننے کی, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کیسے پروسیجر ہے, کیسے سنبھالنا ہے, کیا کرنا ہے. وہ اس کو لے کر آ سکتا ہے, وہ اس کی پولیٹیکل گرومنگ کر سکتا ہے. تو یہ ہیلپ بھی کرنی پڑے گی سیاسی پارٹیز کو کہ وہ اپنے جو ہے وہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی خواتین کو انکریج کریں سیاست میں جانے کے لیے. مجھے اجازت اختتام کی طرف جانے کی؟ جی بالکل, بہت شکریہ. ناظرین, جس طرح منیبہ نے بتایا ابھی, اور جو جملہ انہوں نے کہا کہ جو سیاسی خاندانوں کے مرد ہیں, بھائی, شوہر, والد, والدین, وہ سپورٹ کر سکتے ہیں اپنی خواتین کو. اس سے بڑھ کر اگر میں ایک جملہ کہوں, سپورٹ کرنے سے زیادہ ان کو بھروسہ ہونا چاہیے. پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے, وہ سپورٹ کیسے کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہے یہ اہل ہے یا نہیں ہے, چاہے یہ ڈم بھی ہے, ڈم ان دا سینس لائک یہ پولیٹیکلی گھر میں کوئی سب سے نااہل بچہ بھی ہوگا نا, تو بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ووٹ تو آ ہی جائیں گے نا, ووٹ تو آتے ہیں, ووٹ تو ہمارے گھر کو آنے ہیں, ووٹ تو ہمارے ڈیرے کو آنے ہیں, ووٹ تو ہمارے اس حویلی کو آنے ہیں, یا ووٹ ہماری پارٹی کو آنے ہیں, تو ووٹ تو آ ہی جائیں گے. وہ کبھی بھی یہ سپورٹ نہیں کرتے کہ ہماری ان 5 بچیوں میں سے, یا اس بہو میں سے, یا اس حویلی کے اندر رہنے والی لڑکی میں سے یہ سب سے زیادہ قابل تھی, اس کو سامنے آنا چاہیے. یہ خود ہی جب باہر نکلے گی تو اپنے گفتار سے, اپنے عمل سے, اور پھر بعد میں جب یہ سرو کرے گی تو یہ خود ویسے ہی جیت جائے گی. یہ سپورٹ کوئی نہیں کرتا. 1988 میں جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ الیکشن جیتی تھی اور ملک کی پہلی وزیر اعظم بنی تھی, اس وقت کے پڑھے لکھے, بہت پڑھے لکھے, چاہے وہ ولایت سے پڑھ کر آئے تھے یا چاہے وہ یہاں کے کوئی بہت بڑے کوئی دینی
دنیاوی مذہبی تعلیم حاصل کرنے والے بھی تھے. تو ایک جملہ سننے کو ملا تھا کہ کیا اب یہ ہم پر حکومت کرے گی, کیا اب ایک خاتون ہم پر حکومت کرے گی. بالکل ایسے ہی تھا کہ خاتون شریعت میں جائز نہیں ہے کہ خاتون. ٹھیک ہے, مجھے میرا ایک سوال ہے, اسی سوال پہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں. 35-36 سال ہو گئے, اپنے گریبانوں میں دیکھیں. سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں, پھر میں اپنے گھر والوں سے بھی کہوں گا وہ ہمیں بتائیں. آپ بھی اپنے گھر والوں سے کہیں اور سب اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں کوئی خاتون وزیر اعظم آ جائے آپ کے اوپر یا اس ملک کو رن کرنے کے لیے. آپ تو ہلکے میں برداشت نہیں کرتے, تو آپ ملک پہ کہاں برداشت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے. آپ صرف اس سوال کا جواب دے دیں, 35-36 سال بعد بھی جہاں پر دنیا سلیکان ویلی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, جہاں پر یہاں آپ کے پڑوس میں یہاں چنئی جو ہے وہ سلیکان ویلی بن گیا ہے, آپ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ خواتین وزیر اعظم تو کجا, وہ گھر سے ووٹ دینے بھی نہیں جائے گی. جس دن یہ سوچ تبدیل ہو گئی, اس دن ہماری سیاسی کلچر کے اندر خواتین کا کردار بھی سامنے نظر آئے گا, اور وہی خواتین ہمارے ملک کو رن کرتے ہوئے کامیابی کی طرف بھی لے کر جائے گی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نے